دوستوں معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا سیکھو کیونکہ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، جنہوں نے آپ کا نقصان کیا ہوگا، مالی نقصان کیا ہوگا، یا کئی ایسے رشتے ہوں گے کہ جن سے آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہوں گی. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو جانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہوگی. لیکن جہاں تک معاملات جو ہیں وہ ذاتیات کے اگر دین کی روشنی میں پرکھا جائے تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے کو معاف کر دے اور اپنا معاملہ جو ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ وہ آپ نے آیت سنی کہ اللہ عزیز انتقام، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے. تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں. خود اس بندے کو آپ کہیں جی کہ میں نے اسے معاف کیا. اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر کئی لوگوں کی اللہ پاک صرف اس وجہ سے بھی بخشش کر دیں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ فرمائے گا انہوں نے میری مخلوق کو وہاں پہ میرے بندوں کو معاف کیا تھا. معاف کرنا تو میری صفت ہے، تو چلو آج میں اس بندے کو بھی معاف کرتا ہوں اور اسے جنت میں جگہ دیتا ہوں. تو میرے دوستو، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم سمیٹ کر چلے جائیں گے، کر لیں گے یا کر لیے جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آخرت میں بھی رکھیں تاکہ وہاں پر جب آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور ایک ایک پل میں آپ کو جو ہے وہ جہنم نظر آ رہی ہوگی تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ کو صلے کے طور پر کچھ ایسی اکرامات اور ایسی نوازشات اللہ کی طرف سے دے دی جائیں جو آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ اس وقت کام آنے والی سب سے زیادہ اچھی چیز ہے. تو بیسیکلی بات صرف یہی ہے کہ اللہ نے جب یہاں پر بھی ہمیں یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دے کر گئے کہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جائے. بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک زیادہ پوچھے گا. حقوق اللہ جو ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے، کیونکہ حقوق اللہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کہے گا چلیں یہ میرے حق تھے نا، چلو میں تمہیں معاف کر دیے. لیکن جو بندوں کی چیزیں ہیں ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ آپ دنیا کے اندر کر کے آؤ تو اس کو آپ وہ بندے ہی معاف کریں تو کریں. تو اس معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، تو آپ اپنے اندر یہ صفت جو ہے وہ پیدا کریں کہ معاف کر دیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ چھپاتا ہے، اللہ پردے رکھتا ہے. مطلب ہمارے آپ کے بھی ایسے کئی بے شمار گناہ ہیں اور چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ غلاستیں وہ چیزیں وہ گندگیاں اللہ عیاں کر دے تو ہم شاید ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں. تو اللہ جو ہے وہ پردے رکھتا ہے ہمارے گناہوں پہ. تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تو ایسا کچھ کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں تو ہم بھی دوسرے بندوں کا کچھ پردہ اور بھرم رکھ لیں. تو دوستو، زندگی میں یہ دو چیزیں اپنا لیں، زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت کے لیے بھی بہت زبردست بندوبست ہو جائے گا. یعنی کہ مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. کیا کہ آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اور ایک تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ پردہ رکھنا سیکھیں. دوسروں کا پردہ رکھیں. آپ دوسروں کا پردہ رکھیں گے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا اور یہاں ہی نہیں روز قیامت بھی رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے